السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام امن کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع حج اور عمرہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ابوبکر صدیق صاحب۔ ابوبکر صاحب، ہم آج آپ کو اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ فرمائیں، حج اور عمرہ کا تعارف کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے کیا فضائل و برکات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ ان اہم ایام میں آپ نے حج اور عمرہ سے متعلق یہ پروگرام رکھا، اور جو معتمرین اور حجاج تشریف لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک رہنمائی کے لیے ایک بہت اچھا پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔ حج اور عمرہ قرآن مجید میں اور قرآن و سنت دونوں سے ہی یہ ہمارے نصوص سے ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ یہ شہادت دینا، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، یہ، اور دوسرا نماز، زکوٰۃ، روزہ، اور پھر حج۔ تو یہ 5واں جو رکن ہے یہ حج سے متعلق ہے، تو گویا ارکان اسلام میں سے حج جو ہے وہ ایک بنیادی رکن ہے۔ اور حج اور عمرہ سے متعلق قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں کے اندر صورت بقرہ ہو گئی، صورت آل عمران ہو گئی، صورت نمل، اور اس طرح کی صورتیں جتنی بھی آگے صورتیں ہیں بنی اسرائیل، اور صورت حج باقاعدہ اسی نام سے صورت حج، جس کے اندر قرآن حج اور عمرہ سے متعلق بیشتر احکامات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں پھیلا دیے ہیں، اور فقہاء نے پھر انہی سے ہی آگے قرآن سنت کی روشنی میں ان سے متعلق تفصیل جو ہے وہ امت تک پہنچائی ہے۔ اچھا، اگر آپ تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں جائیں تو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک حج جو ہے وہ ہوتا رہا بیت اللہ کا، اور مختلف انداز میں لوگ اپنے کرتے رہے۔ اگر ہم اسلام سے قبل، چونکہ ہر امت جو ہے وہ مختلف انداز میں تھے، آپ اگر سیرت نبی کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ لوگ آیا کرتے تھے، اور باقاعدہ مکہ مکرمہ کے اندر میلہ لگا کرتا تھا، اور لوگ آ کر اپنے قافلے آتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ حقیقی تعلیمات ابراہیمی سے بہت دور نکل چکے ہوئے تھے۔ تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حتیٰ کہ آپ کی نبوت سے بھی کے بعد 21 سال بعد، یعنی 8 ہجری تک، جو جب تک مکہ فتح نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر تھا وہ بت پرستی اور شرک کا یہ بنیادی ایک مرکز رہا، جہاں پر لوگ آ کر عجیب و خرافات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ارکان حج مکمل کیا کرتے تھے، برہنہ طواف کرتے تھے، اور بتوں کی پرستش ہوتی تھی، ہر نکر پر انہوں نے بت رکھے ہوتے تھے، اور پھر اس کے اوپر خون ملا جاتا تھا جانوروں کا۔ تو اس انداز میں مطلب ہے وہ حج جو ہے وہ مکمل کر رہے ہوتے تھے۔ تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا، تو پھر اس کے بعد جب بتوں سے کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا گیا، اور ہر طرح کی علائشوں سے پاک کر دیا گیا، اور مکہ مکرمہ امن کا شہر جو ہے وہ باقاعدہ ایک اعلان ہو گیا کہ یہ امن کا شہر ہے، جو اس میں آ گیا وہ امان پا گیا، تو پھر اس کے بعد جو پہلا حج 9 اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا، وہ تھا 9 ہجری تھی حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر آپ نے مقرر کیا، اور پھر روانہ فرمایا، اور انہوں نے پہلا حج جو تھا اسلام کا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا سال جو 10 ہجری تھا، وہ حج ہے جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، کہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج وہ 10 ہجری کو ہوا، اور خود آپ تشریف لائے، اور تمام مسلمانوں کی طرف پھر حج سے آنے سے پہلے ان کو پیغام بھجوا دیے گئے تھے کہ جس مسلمان کے لیے بھی ممکن ہو سکے کہ وہ کوشش کرے، اور وہ اپنی پوری کوشش کرے اور آئے، کیونکہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم آؤ اور یہ حج میرے ساتھ آ کر کرو۔ تو پھر حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مشہور جو ایک
خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ آپ نے وہ وہاں پر ارشاد فرمایا، جس کے اندر آپ نے مناسک حج اور عمرہ اور اس سے متعلق بھی آپ نے وہاں پر آگاہی دی، اور اس حج آپ نے کیسے کیا، صحابہ کرام نے ازواج مطہرات سے مختلف احادیث سے پھر ہم تک یہ پہنچا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت آپ نے یہاں وقوف فرمایا، پھر کس وقت آپ آگے چلے، پھر کہاں پر آپ نے کنکریاں ماریں، کتنی ماریں، یہ ساری کی ساری جو تفصیل تھی پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو تھے ان کے ذریعے پھر ہم تک پہنچی ہے۔ دیکھیں حج جو ہے وہ کسی ایک فعل کا نام نہیں ہے، حج بہت سارے افعال کا نام ہے۔ حج کسی ایک جگہ پر نہیں ہے، ایک جگہ پہ رکنا ہے، پھر آگے چلنا ہے، پھر رکنا ہے، پھر آگے چلنا ہے، تو یہ حج مختلف افعال کا نام ہے۔ تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حج کیا آپ نے، وہ کم و بیش 1,20,000 صحابہ کرام کا اندازہ ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ حج کیا تھا۔ قرآن مجید کے اندر حج کی تینوں قسموں کے متعلق احکامات دیے گئے۔ دیکھیں حج 3 طرح کا ہے، ایک حج ہے حج قران، دوسرا ہے حج تمتع، اور چوتھا ہے حج مفرد۔ تیسرا ہے حج مفرد۔ حج قران یہ ہے کہ یہ وہ بندہ جو باہر سے آئے، یعنی کعبۃ اللہ سے اور مکہ مکرمہ سے نہیں، جو حجاز مقدس سے نہیں، باہر سے جو بندہ آئے، جس طرح کہ پاکستان، انڈیا یا اس طرح کے لوگ، یہ قران حج کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو طواف جو نیت ہوتی ہے وہ حج قران کی نیت کرتے ہیں، اور یہ جو عمرہ کا یہ جو احرام باندھ کے جاتے ہیں، ان کے عمرہ کا احرام ہی حج کا احرام ہوتا ہے۔ پھر یہ جاتے ہیں وہاں پر جا کر پورا عمرہ کرنے کے بعد یہ نہ تو سر بال مڑا سکتے ہیں، نہ ہی یہ حلقوم تقصیر کر سکتے ہیں کہ بال کے جو کاٹے جائیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، بال نہیں کاٹے جائیں گے، یہ عمرہ کا وہ احرام نہیں اتار سکتے، یہ احرام کے ساتھ رہیں گے۔ اور سب سے افضل حج بھی اسی حج قران کو کہا گیا ہے کہ محرم جو ہے اپنی احرام کی پابندیاں حج کی تکمیل تک اپنے اوپر لازم رکھتا ہے۔ پھر آتا ہے حج تمتع۔ یہ حج سے جتنے دن پہلے جائے، مطلب اگر 1 ہفتہ پہلے چلا جاتا ہے، 10 دن پہلے چلا جاتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے حج کے موقع پر، حج سے پہلے، تو وہ جب تک حج ادا نہیں کرے گا وہ احرام کی حالت میں رہے گا، احرام کی حالت میں رہے گا، اور وہ عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال بھی نہیں مڑوا سکتا، اور نہ ہی ان کی تقصیر کروا سکتا ہے۔ ہاں، جہاں تک حج تمتع کی بات ہے، حج تمتع یہ ہے کہ وہ عمرہ کی نیت سے جائے گا، اور حج تمتع کی اس کی نیت ہے تو پھر وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنا سر بھی مڑوائے گا، اگر وہ بال تقصیر کروانا چاہتا ہے، قصر کروانا چاہتا ہے تو بال تقصیر بھی کروا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عمرہ کے جو احرام تھا اس کی پابندیوں سے بھی وہ نکل جائے گا، اور عمرہ کا احرام بھی وہ اتار دے گا۔ ہاں، پھر اسے حج کا احرام باندھنا پڑے گا، تو وہ چونکہ اگر تو وہ 15 دن جو اقامت کے ہوتے ہیں، اگر اس کی نیت اس کی وہاں پر اقامت کی ہے تو پھر وہ اپنے ہوٹل سے جہاں پر وہ وہاں پر رہ رہا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، وہیں سے حج کے احرام کی جو ہے وہ نیت کر کے 8 ذی الحجہ کو وہ احرام باندھے گا، اور 8 ذی الحجہ یہ پہلا دن ہوتا ہے حج کا، جس دن حج کی جو مناسک ہیں اس کی وجوب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اس دن سے وہ احرام پھر باندھے گا، اور یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ یہ حج تمتع جو ہے یہ بھی حجاز مقدس سے باہر سے جو لوگ یہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ وہی ہی کرتے ہیں۔ حج کی پہلی 2 اقسام جو ہیں وہ حجاز مقدس سے باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور پھر ہے حج مفرد، یہ ہے مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات میں رہنے والے لوگ، جس طرح کہ جدہ ہے، یہاں تک کہ اس جگہ کے جو رہنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے حج فرد ہے، وہ اپنا حج فرد کریں۔ اگر وہ تمتع اور قران کریں گے تو ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ یہ دم کی صورت میں پھر ان کے اوپر کیا چیز؟ وہ پھر ایک قربانی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ کوئی قربانی کا ایک بکرا جو ہے وہ ان کو ایک وہاں پر دینا پڑتا ہے، اور وہ دینا بھی حرم کے حدود کے اندر ہی ہوتا ہے، اور اس سے باہر نہیں، کیونکہ یہ انہی کا حق ہوتا ہے، حرم مکہ کے اندر یہ انہی کا حق ہوتا ہے کہ یہ وہیں پر دیا جائے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم دیا تھا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ حج اور عمرہ کو مکمل کر لو۔ تو جس طرح حج کی یہ فرضیت ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کا بھی حکم دیا ہے۔ یہاں پر علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آیا عمرہ جو ہے وہ واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے یا فرض ہے؟ تو یہاں پر احناف علماء، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کا جو موقف ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھئی
عمرہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ عمرہ مسنون ہے، مستحب ہے، مسنون ہے۔ اور علماء عرب اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنبلی علماء ان کے نزدیک جو ہے عمرہ واجب ہے، یہ وجوب کے تحت عمرہ آتا ہے۔ اور پھر اس دوران اگر دیکھیں تو عمرہ کو علماء کرام اور امت محمدیہ کے اندر حج اصغر بھی کہا جاتا ہے، حج اصغر کہا جاتا ہے عمرہ کو، کیونکہ تقریباً اس کے اندر وہ والی مشقتیں تو نہیں ہیں جو حج کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن البتہ اس کے اندر وہ مناسبت اور مشابہت عمرہ کے ساتھ ضرور ہے کہ انسان احرام بھی باندھتا ہے، انسان پھر تلبیہ کہتا ہے، پھر اس گھر کا چکر لگاتا ہے، 7 طواف کرتا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کی جانب آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حلقوم سر مڑاتا ہے۔ تو یہ وہ مشابہت ہے جس کی وجہ سے عمرہ کو حج اصغر کہا گیا ہے۔ اچھا، اگر رمضان میں عمرہ کیا جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک کے عمرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج مبرور اور حج کے برابر کا ثواب اسے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے عمرے کی ہے۔ اسی طرح اس کے برکات میں یہ بھی آیا کہ کوئی شخص اگر حج اور عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا اور راستے میں یا دوران عمرہ اور حج اس کی وہاں پر وفات ہو گئی تو کہا کہ قیامت تک اس کا وہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو وہ اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کو اٹھائیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ سارا حج اور عمرے کا جو ثواب ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ، اور پھر فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرہ کر کے اگر اس انداز میں کرتا ہے کہ جس میں اس نہ تو فحش گوئی کی، نہ کوئی برا کلام کیا، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کا برا چاہا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، فسق نہیں کیا، فجور نہیں کیے، گناہوں سے بچا رہا، اپنی آنکھوں پر پہرے بٹھائے رکھے، اپنے دلوں پر پہرے بٹھائے رکھے، اور جب وہ اس طرح عمرہ اور حج کر کے واپس آتا ہے تو یوں سمجھے وہ ایسے واپس آتا ہے جس طرح وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں واپس آیا ہے، اور اس کے نامہ اعمال کی کتاب بالکل صاف شفاف ہے، اور اللہ کے نافرمانی کا کوئی کالا سیاہ داغ جو ہے اس کے نامہ اعمال پہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کریم اسے معاف کر دیتا ہے، پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو خاص خیال علماء فرماتے ہیں اور حدیث پاک میں بھی ہے، اور عموماً یہ بھی ہے کہ بھی جو مال حلال ہے یہ وہ عبادت ہے، یہ اس کے ساتھ کیجیے خالصتاً مال حلال۔ مال حرام تو ویسے ہی ممنوع ہے، لیکن یہاں پر اور بھی کہا کہ یہاں پر مال حرام کے ساتھ نہیں جانا، یہاں مال حلال کے ساتھ جاؤ۔ جو شخص مال حرام کے ساتھ جاتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ جب کہتا نا کہ لبیک، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیری لبیک، فرشتے بھی کہتے ہیں تیری لبیک مردود ہوئی، تیری لبیک قبول نہیں۔ وہ بار بار جب لبیک کہتا ہے اس پر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور پھر اس کی اس عبادت کو مردود کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑی وعید سنائی گئی ہے اس مال کے بارے میں جو رزق حرام کے ساتھ اللہ کے گھر جاتے ہیں، یعنی بندہ وہاں پہ جا رہا ہوتا ہے، دوست احباب سے ملاقاتیں کرتا ہے، یار قصور معاف کر دینا، میں نے آپ سے کچھ جھگڑے کیے ہوں، للہ مجھے معاف کر دینا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں اس انداز میں نہیں جانا چاہتا کہ کسی کے حقوق میرے سر پہ ہوں۔ اور بندہ ایک طرف یہ سوچ کے جائے، ایک طرف وہ معافی مانگ رہا ہے اور دوسری طرف وہ مال حرام کے ساتھ وہ جا رہا ہو، تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہوا کہ جس رب کا حکم تو نے ماننا تھا وہ تھا مال حلال، اس رب کے حکم کو تو نے خاطر میں نہ لایا اور تو وہاں پر پہنچ گیا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بکر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو مناسک حج ہیں ان کی جو ترتیب ہے وہ کیسے شروع ہوئی، اور اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔
دیکھیں جب مناسک کے حج کی ترتیب کے حوالے سے تو یہ ترتیب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آپ نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر اپنے بھیجا تھا تو حج کے سارے امور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھا کر بھیجے تھے کہ حج کی ترتیب یوں ہوگی اور یوں کرنا ہوگا. پھر اس کی توثیق جو ہے وہ اگلے ہی سال جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حج کیا تو آپ کی سنت قائم ہو گئی کہ بھی باقاعدہ فعلی سنت کہ آپ نے اس طرح کے معاملات کیے تھے. اس کی ایک اپنی ترتیب ہے. عموماً جب حج کے قافلے روانہ ہوتے ہیں تو ہر حج کا قافلے کے ساتھ ایک معلم شامل ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اب ہم یوں کریں گے، اب ہم یوں کریں گے، یہاں پر رک کر یہ دعا مانگنی ہے. وہ گائیڈ کرتا ہے اور یہ گائیڈ کر ضروری ہے. اسی لیے امت مسلمہ کے جتنے بھی مسلم ممالک ہوں یا ایون غیر مسلم ممالک سے بھی جب مسلمانوں کے قافلے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو وہ ضرور ہر قافلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی معلم عالم دین جو ہوتا ہے وہ ضرور ساتھ رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ آسان ہو سکے. اس لیے کہ اگر نہ بھیجا جائے تو وہاں پر جا کر زبان کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. آپ کا جہاں کیمہ لگا ہے وہاں ساتھ ملائیشیا کے لوگ ہوں تو ان کا معلم جو ہوگا وہ ملائیشین زبان کا ہوگا اور آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوگا. یا آپ حنفی ہوں گے تو ساتھ میں آپ کے حنبلی اور شافعی علماء ہوں گے تو کچھ امور ایسے ہیں جو آپ کے نزدیک واجب ہیں ان کے نزدیک واجب نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ایک مشکل درپیش آتی ہے. معلم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومتی سطح پر بھی یا پرائیویٹ سطح پر جب حجاج کو روانہ کیا جاتا ہے تو ہر قافلے کے لیے ایک معلم کا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے اور وہ معلم جو ہے پھر امیر قافلہ بھی کہلایا جاتا ہے. پھر اس کا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رہنا ہے اور اس کی کہنا ماننا ہے، اس کو اطاعت کرنی ہے، یہ جو ہے ضروری کیا جاتا ہے. اب جب ہم سب سے پہلے یہ ہے کہ عمرہ اور حج کے احرام جو سب سے پہلا بنیادی ایک ہے احرام، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. 2 چادریں ہیں، مرد ہے تو 2 چادریں لے گا اور اس کے اوپر کسی قسم کی سلائی نہ ہوئی ہو، بغیر سلائی کے جو 2 چادریں ہیں وہ لی جائیں گی. اور اس کو پہننے کا طریقہ یہ ایک تہبند بنایا جاتا ہے اور ایک کو جو وہ دائیں بغل سے نیچے گزار کر اس کو بائیں کندھے کے اوپر ڈالا جاتا ہے. یہ جو بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا ہے اسے ہم کہتے ہیں اضطباء کرنا. یہ جو اضطباء ہے یہ لازم ہوتا ہے جب ہم طواف کعبہ کرتے ہیں تو پہلے 3 چکروں کے اندر یہ اضطباء کیا جاتا ہے، بعد میں یہ ضروری نہیں ہوتا. اور اگر اس دوران نماز قائم ہو جاتی ہے، جس طرح کہ ابھی یہ طواف مکمل نہیں ہوا آپ کا اور اذان نماز کھڑی ہو گئی ہے تو نماز کے وقت پھر اضطباء چھوڑ دینا چاہیے. نماز کے بعد پھر آپ کو کندھے ڈھانپ لینے چاہیے، دونوں کندھے ڈھانپنے چاہیے. عموماً لوگ وہاں پر اضطباء کی حالت میں رہتے ہیں تو یہ اضطباء نماز کے اندر کرنا یہ مکروہ ہے. ہمارے علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. اچھا، جب احرام ہم اس کا باندھتے ہیں تو احرام جب میقات سے باندھا جاتا ہے یا ہم جس طرح کہ ہم پاکستانی ہمارے احباب جو لاہور سے فلائٹ نکلتی ہیں یا اسلام آباد سے یا کراچی سے اور وہ ڈائریکٹ اگر جدہ جائیں گی تو چونکہ ہمارے پاکستان اور سب کانٹیننٹ انڈینز کا جو بنتا ہے وہ علاقہ ہے یلملم کا، تو وہ راستے میں آتا ہے. اس وجہ سے کچھ لوگ ہوائی جہاز کے اندر بھی باندھ دیتے ہیں کہ پائلٹ جب کہتا ہے کہ ہم میقات سے اوپر تھوڑی دیر میں گزرنے والے ہیں تو اس پر مسلمانوں پر لازم ہے کہ میقات سے پہلے وہ اپنا احرام باندھ لیں. اگر کچھ پر ہمارے ہاں ایئرپورٹ پر باندھے جاتے ہیں یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے. یہ احتیاط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ احرام باندھے بغیر میقات سے آگے گزر گئے تو پھر آپ کو واپس میقات کی طرف آنا پڑے گا. لوگ عموماً غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ بھی دم واجب ہو گیا. دم واجب ہوتا ہے جب آپ عمرہ کے افعال شروع کر دیتے ہیں احرام باندھنے کے بعد، تب سے شروع ہوتا ہے. لیکن ابھی تو آپ نے احرام ہی نہیں باندھا تو اس وجہ سے آپ کو پھر واپس میقات کی طرف آنا پڑے گا، یا جو قریبی میقات ہوگا آپ وہاں پہ جائیں گے اور پھر احرام باندھیں گے، پھر آپ آگے چلیں گے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ احرام میقات سے نہیں باندھتا، وہ جدہ میں اتر گیا اور پھر یہ مکہ میں جا کر باندھا یا جدہ سے باندھ لیا اور بعد میں اس نے عمرہ کے افعال شروع کر دیے، اب اس پر دم واجب ہو جائے گا کہ بھی وہ جو ہے وہ اس نے دم ادا کرنا ہے اور یہ اس پر واجب ہے. اس نے وہ قربان بکرا اس نے وہاں پر. اچھا، ایک اور چیز آپ نے یہ فرمایا کہ احرام جو ہے اس میں کسی قسم کی سلائی نہ ہو، تو وہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جیسے شلوار کا نیفا ہوتا ہے ایسے جو نیچے والی چادر ہوتی ہے تہبند کی صورت میں، اس میں انہوں نے نیفا لگایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ لاسٹک ڈالا ہوا ہوتا ہے. ہاں، یہ وہاں پر عموماً دیکھا گیا ہے. اصل میں امت مسلمہ کے بہت زیادہ مکاتب فکر ہیں، کچھ عبادی ہیں، کچھ فقہ جعفریہ سے ہیں، کچھ مختلف ہیں. تو یہ عموماً ایک دفعہ میں نے بھی وہاں پر دیکھا، لیکن یہ میں تحقیق نہیں کر پایا کہ کن کے نزدیک یہ جائز بھی ہے یا نہیں. البتہ امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک تو یہ قطعاً اس کی سلائی جائز نہیں ہے. تو یہ مردوں کا ہے.
اور سر ڈھانپ نہیں سکتے، دھوپ بھی شدید ہو، اگر آپ چھتری کا سایہ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن ایسا کپڑا کا سایہ اگر کوئی کرتا ہے تو اسی احرام کو بھی آپ یوں اوپر سے سایہ تو اتنا فرق آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کپڑا آپ سے سر سے چمٹ جائے جس طرح کی وجہ سے آپ کا سر ڈھانپ جائے، یہ آپ نہیں کر سکتے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے یہی ہے کہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے وہی ان کا احرام ہے، وہی ان کا احرام ہے۔ احتیاطاً پھر سفید کپڑا جو ہے وہ عورتوں کا ایک اسپیشل مل جاتا ہے کہ جس میں ان کا چہرے کی جگہ بنی ہوتی ہے اور پھر وہ پہن لیتی ہیں، اسکارف نما ہوتا ہے، تو وہ پھر احرام کی نیت کر لیتی ہیں۔ عورتوں کے لیے خاص طور پہ نہیں ہے کہ بھی کوئی وہ 2 چادریں ہوں یا 3، نہیں، ان کے اپنے جو کپڑے لباس ہوتا ہے، ہاں البتہ لباس وہی ہو جو شرعاً لباس ہے، جو شریعت نے عورت کے لیے مقرر کیا ہے، کہ جس سے اس کے جو سطر ہے وہ نہیں، یعنی کہ وہ ہاتھ کے الٹ حصہ وہ جس کے کہا گیا، اسی طرح پاؤں اور چہرہ، اس کی تو اس کو اجازت ہے، لیکن احتیاط یہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ چہرے کے آگے وہ جس کو کہتے ہیں نا پی کیپ جس کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر ایک پردہ لٹکا لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چہرے کو اس طرح چھپانا کہ جس طرح کوئی کپڑا چہرے کے ساتھ مس کرتا رہے، جس طرح ہمارے ہاں عموماً نقاب کیا جاتا ہے، یہ نقاب کی اجازت وہاں پر نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے وہاں پر احرام کی حالت میں۔ تو اس طرح کی لباس بھی عورت اور نہیں پہن سکتی وہاں پر کہ جس طرح کہ جس سے جسم کی بناوٹ جو ہے وہ ظاہر ہو، اس طرح کے ٹائٹ لباس وہاں پر پہننے کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ اور وہاں پر پھر یہ ہے احرام کی پابندیاں۔ پھر احرام کی دیگر پابندیاں ہیں کہ بھی خوشبو نہیں لگانی، آپ نے کوئی اس طرح اپنے سروں کے اندر ہاتھ بھی نہیں پھیرنے کہ بال ٹوٹیں، جسم کے حصے کے بھی بال نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ اس لیے علماء پھر لازم کرتے ہیں کہ اب احرام سے پہلے آپ اپنے بہتر یہ ہے کہ لوگ سر مڈا لیں تاکہ بھی آپ کے بال ہوں گے نہیں تو ٹوٹنے کا خطرہ ہی نہیں ہوگا، یا پھر ایک غسل بھی کر لیا جائے، خوشبو لگا لی جائے۔ عموماً لوگ پھر کتابوں میں جب پڑھتے ہیں کہ بھی خوشبو لگانا تو منع ہے، تو پھر یہ خوشبو کیوں لگائی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ احرام سے پہلے کی تیاری ہے، احرام سے پہلے اگر کسی نے کوئی خوشبو لگا لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب آپ احرام باندھ لیں گے تو پھر ممکن ہے ذرا پسینہ اور اس طرح، تو اس سے بچت رہے گی کہ جسم کے اندر خوشبو ہوگی، لیکن احرام کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ کچھ لوگ دوران طواف کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے اس کو پکڑتے ہیں، اس کے اندر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ طواف کے دوران جو ہے وہ کعبہ سے جا کر چمٹتے ہیں، غلاف سے چمٹتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ غلاف کعبہ کے اوپر ہر وقت وہاں پر خوشبوؤں کی باقاعدہ شیشیاں اونڈیلی جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح رکن یمانی کے اندر تو باقاعدہ خوشبو لگائی جاتی ہے، اسی طرح حجر اسود کو تو خوشبو باقاعدہ وہاں پر کثرت سے زیادہ لگائی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص وہاں پر جا کر مس کرتا ہے اور وہ خوشبو وہاں پر لگتی ہے اور جس کا اندازہ یہ تقریباً لگتی ہے، اسے دم واجب ہو جاتا ہے، تو اس لیے بکرے کی قربانی اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سزا کے طور پر ہے، یہ چٹی کے طور پر ہے کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ کرے۔ اچھا، ایک بندے نے عمرہ کر لیا ہے، صحیح مکمل ہو گئی، اس کے بعد دعا وغیرہ اس نے کر لی، اس کے بعد اس نے احرام باندھا ہوا ہے، ہلکا ہو گیا، اس نے ٹھنڈ کروا لی، اس کے بعد کیا وہ حجر اسود کا بوسہ لے سکتا ہے؟ پھر وہ آرام سے احرام بعد میں، چونکہ اس کا وہ احرام کی پابندیوں سے ہٹ گیا ہے، پابندیوں سے ہٹ گیا ہے، اب حلقوم اس کا ہو گیا ہے، پابندیوں سے ہٹ گیا، اب اگر وہ کرتا ہے تو اب اس کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا۔ تو اچھا، یہ تو تھے ہمارے احرام سے متعلق۔ پھر جب آپ نیت کرتے ہیں میقات سے، جب آپ یہ باندھتے ہیں تو آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہم انی ارید الحج، اگر حج کی نیت سے، حج قران کی نیت سے کوئی کر رہا تھا، اور اگر عمرہ کی نیت سے ہے اللہم انی ارید العمرہ تھا، تو یہاں پر اریدو کے بعد عمرہ کا لفظ آتا ہے۔ فیسر لی وتقبلہ منی، اسے آسان کر دے میرے لیے اور اسے میری طرف سے قبول کر لے، وأعنی علیہ، اور اے میرے رب اس عمرہ اور حج اس کی تکمیل میں میری معاونت فرما، تو ہی میری مدد فرما، وبارک لی فیہ، اور اس میں میرے لیے برکت رکھ دے، نوائی تو پھر میں کہتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں، پہلے تھا ارادہ کرتا ہوں، اب نوائی تو میں نیت کرتا ہوں حج کی، یا وہ کہتا ہے نویت العمرہ تھا، میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تعالیٰ، اور اپنے رب کے لیے میں احرام باندھتا ہوں۔ تو یہ وہ جہاں پر وہ احرام باندھتا ہے تو یہ احرام کے باندھتے وقت یہ احرام کی نیت ہوتی ہے، اس نیت کے بعد پھر تلبیہ بلند کیا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک، تو یہ پھر وہ اپنا باندھتے ہوئے ایئرپورٹ پہ باندھا، وہاں پہ اس کو یہ نیت کرنی چاہیے اور اس کے بعد یہ تلبیہ اس کو ایک دفعہ کہنا، تلبیہ اس کو ایک دفعہ ضرور کہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اب اس کے اوپر احرام کی جو پابندی ہے
وہ ضروری ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنی نگاہوں پہ پہرے بٹھائے، اب وہ اپنے خیالات کی دنیا پہ پہرے بٹھائے، اب وہ اپنی زبان پر پہرے بٹھائے کہ فحش کلامی نہ ہو، بری بات نہ ہو، اور اپنے رویے پہ بھی وہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، غصے میں نہ آئے۔ بعض اوقات آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ کسی کو کوئی غلطی کرتا ہوا احرام کی حالت میں دیکھتے ہیں تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور دل میں انسان کہتا ہے کہ یہ کتنا برا کر رہا ہے۔ کہا دل میں یہ خیال بھی نہیں لانا، اور آپ نے بڑی محبت کے انداز میں دوسرے کو سمجھانا ہے، اس کے بارے میں برا بھی نہیں سوچنا۔ یہ وہ پابندیاں ہیں جو احرام کی حالت پہ بندے مومن پر لازم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا حج اور عمرہ جو ہے وہ قبول اور مبرور ہو جائے، تو یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ہم، جس طرح کہ آپ کا سوال تھا کہ مناسک کے حج کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہم نے جو 40 دن پہلے مسلمان جو ہے وہ تقریباً 30 35 40 دن پہلے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں ایام حج میں۔ جو حج کا جو بنیادی مناسک کی ابتدا ہے وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہونا شروع ہوتی ہے۔ 8 ذی الحج سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 8 ذی الحج کو اور 7 ذی الحج کو ظہر کے بعد تقریباً وہاں پر حرمین شریفین کے اندر، حرم کے اندر جو ہے وہ خطبہ بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ بتائے جاتے ہیں کہ مناسک کے حج کی باقاعدہ عربی کے اندر، اور وہ وہاں پر آج کل تو خیر ریڈیو کی سہولت بھی موجود ہے، FM موجود ہوتے ہیں، پھر مختلف زبانوں کے اندر تراجم بھی لوگوں کو بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ سنیں، یہ چینل نمبر ہے، اور وہاں پر ان کی تعلیم کے حوالے سے بھی کہ ہم یوں کریں گے، اور یہ مناسک آگاہی ہوگی۔ اور پھر 8 ذی الحج کو صبح جس نے احرام باندھنا ہے وہ وہیں باندھے گا، جس نے حج تمتع کیا ہوا تھا تو وہ 8 ذی الحجہ کی صبح احرام باندھے گا، اور پھر احرام باندھنے کے بعد 8 ذی الحجہ کی فجر سے وہ روانہ ہو جائیں گے مینا کی طرف، اور پھر وہاں پر مینا 8 ذی الحج کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک مینا کے وہاں پر قیام کرنا ہے انہوں نے۔ یہ وہاں تک قیام ہوگا، اور پھر 9 ذی الحجہ کی فجر سے غروب روانہ ہو پڑیں گے مینا سے عرفات کی طرف، پھر 9 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک وہاں عرفہ کا قیام کرنا ہے۔ اچھا، چونکہ اب فجر کے وقت سے آپ عرفات کی طرف روانہ ہوں گے، کافی فاصلہ ہے، تو ظہر کی نماز وہاں پہ راستے میں ادا نہیں کرنی، عرفات پہنچیں گے تو پھر وہاں پر جا کر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے ادا کرنی ہے، اسی لیے ظہرین آپ نے وہاں پر کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کا یہ ایک وقوف عرفات ہے۔ وقوف عرفات کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب عرفات کے میدان میں مسلمان وقوف کر چکے تو سب جانے لگے تو میں پیچھے رہ گیا، تو میں نے پھر پیچھے دیکھا کہ جیسے ہی مسلمان عرفات کے میدان سے ہٹ کے گئے ہیں، وہاں پر میں نے کتے، سور، بلیاں، جانور دیکھے ہیں۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کچھ دکھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ بندہ مومن یہاں پر کر رہے تھے، یہ جو تمہیں جانوروں کی شکل میں دکھائے گئے یہ ان مومنین کے گناہ تھے، کہ جس کے جتنے بڑے گناہ تھے، جس طرح کے بھی کتے کی شکل میں اس کا اس طرح کا گناہ تھا، سور کی شکل میں تھا تو اس کے بڑا گناہ تھا۔ کہا کہ یہ تمہیں دکھایا گیا ہے کہ بندہ مومن جب اللہ کے لیے عرفات کے میدان میں وقوف کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے اور پھر یہاں سے روانہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ وہیں جھڑ جاتے ہیں، عرفات میں ہی جھڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ آگے مزدلفہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اپنا فرمایا تھا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو چونکہ غروب آفتاب ہو جاتا ہے، 10 ذی الحج شروع ہو جاتی ہے، پھر یوں سمجھے کہ 10 ذی الحج آ گیا۔ اب 10 ذی الحج کو غروب آفتاب جب ہو جائے تو پھر اس وقت روانہ ہونا ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف۔ پھر مزدلفہ جب پہنچتے ہیں تو چونکہ مغرب کا وقت راستے میں ہو جاتا ہے تو اس لیے کہا کہ وہاں پر مغرب نہیں ادا کرنی، آپ نے مزدلفہ پہنچ کر نماز ادا کرنی ہے۔ وہاں پر جب پہنچیں گے تو عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، تو پہلے عشاء کی فرض ادا کیے جائیں گے، عشاء کے فرضوں کے بعد پھر مغرب کے فرض ادا کیے جائیں گے، مغربین تو عشاءین بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر اس کے بعد عشاء کی بقیہ نماز ادا کی جائے گی، عشاء کی بقیہ نماز ادا کرنے کے بعد مغرب کی بقیہ نماز ادا کی جائے گی، ترتیب یوں وہاں پر مطلب ہے آپ کو برقرار رکھنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد صبح صادق، یہ جو مزدلفہ کا وقوف ہے اس کا وجوب کب ہوتا ہے؟ یعنی جیسے ہی صبح صادق شروع ہوتی ہے مزدلفہ کا قیام واجب ہو جاتا ہے بندہ مومن پر، اور پھر یہ طلوع آفتاب تک ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب 10 ذی الحجہ کی، یہ مزدلفہ کا وقوف ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس دوران میں وہاں پر آ کر ٹھہر گیا ہے تو اس نے وقوف کر لیا ہے، وہاں پر وہ وقوف کر لیا ہے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ چونکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لوگ عجلت میں بھی ہوتے ہیں، جلدی میں بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ طلوع آفتاب سے پہلے ہی روانہ ہو جاتے ہیں، علماء کہتے ہیں وہ یہ ٹھیک نہیں کرتے،
ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں. تو اس لیے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری وہاں پر یہ ہے کہ طلوع آفتاب رکنا چاہیے. اچھا، یہاں 10 ذی الحجہ کو جو مزدلفہ ہے، پھر یہ طلوع آفتاب کے بعد پھر یہ مینا کی طرف روانہ ہوں گے. تو کہتے ہیں مزدلفہ کے مقام پر علماء کہتے ہیں کہ بھی مسلمانوں کو وہاں پر کنکریاں چن لینی چاہیے، اور وہ کنکریاں جو کھجور کا جو گٹھلی ہے اس کی سائز کے برابر کی ہو. کچھ علماء کہتے ہیں 49 کی تعداد میں ہوں، کچھ کہتے ہیں 70 وہاں پہ چن لی جانی، کچھ کہتے ہیں کہ 80 کی تعداد میں احتیاطاً، کیونکہ جب آپ وہاں پر جا کر جمرات جو شیطان کو مارنا جس کو کہتے ہیں کنکر، وہ بعض اوقات آپ سے چھوٹ جاتا ہے، گر جاتی ہے کنکری، تو آپ کے پاس واپس آپ کو جانا نہ پڑے چننے کے لیے کہیں دوبارہ، رش ہوتا ہے. تو اس لیے کہ احتیاطاً زیادہ کنکر چن لیں تاکہ آج جتنے کنکر وہاں پہ آپ کو مارنے ہیں 7 کنکر، تو وہ وہاں پر جمرات کے اوپر مارتے وقت آپ کے لیے کنکروں کی تعداد جو ہے تو کم سے کم پوری ہو سکے. تو یہ ایک ترتیب ہے جو ہم کرتے ہیں. 8 ذی الحجہ، پھر 9 ذی الحجہ، پھر 10 ذی الحجہ، پھر اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ. تو یہ جو ایام آتے ہیں، ان ایام کی یہ جو ترتیب ہے حج کے اندر، اس کو وہاں پر ہم نے اس کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے. اسی ترتیب کے ساتھ ہمارا حج جو ہے وہ تکمیل کے مراحل کو پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد بندہ مومن جو ہے وہ قربانی سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے احرام کو کھول لیتا ہے. تو یہ ہمارے حج کے معاملات کی جو تھے وہ ترتیب ہے. صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.